اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ حمد بے حد خالق ہر سرا کے واسطے، جس کی ذات پاک ازل سے ہے صدا کے واسطے، پھر ہزاروں رحمتیں ہر آن اور لاکھوں سلام شاہد و عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ بارش رحمت کا ہو یا رب صدا ہر دم نزول، آل و اصحاب اور جملہ اصفیاء کے واسطے۔ کر عطا دونوں جہاں میں تو ہمیں عز و شرف، حضرت اشرف علی راہ نما کے واسطے۔ پھول باب علم و عرفاں اے میرے رب علی، فاتح خیبر علی کے مرتضیٰ کے واسطے۔ دے صحیح کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا، شاہ نسیم احمد ولی و مقتدیٰ کے واسطے۔ دوڑو اللہ جل شانہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، قرآن مقدس کے چوتھے پارے کے 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ جل شانہ تمام بندوں اور بندیوں کو، تمام مرد اور عورتوں کو سبقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ تم سبقت کرو، یعنی جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس چیز میں؟ اللہ جل شانہ کی مغفرت میں، کہ اس کی مغفرت تمہیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، گناہوں سے حفاظت ہو جائے، معاف کر دیے جائیں۔ اس مغفرت کے لیے دوڑو اور دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے سبقت کرو اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس جنت کی طرف دوڑو، سبقت کرو، ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور ہمارا حال اس کا برعکس ہے، چونکہ قرآن مقدس کتاب اللہ ہے اور اس میں ہمارے تمام روحانی مرضوں کے لیے دوا موجود ہے، شفا موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا کی طرف دوڑ لگانے کے لیے یا دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جو ہماری دوڑ دھوپ ہوتی ہے، اور اسی میں ہم رات و دن لگے رہتے ہیں اور تگ و دو رہتی ہے، اللہ جل شانہ نے اس سے ہٹا کر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف دوڑو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ چوڑائی بھی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اور یہاں اللہ جل شانہ نے اس کی لمبائی کو بیان نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس کی لمبائی کو چھوڑ دیا ہمارے اوپر۔ اب تم حساب لگاتے رہو، اپنے ذہنوں کو دوڑاتے رہو، اپنے کمپیوٹرز کو استعمال کرتے رہو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو استعمال کرتے رہو، اندازہ لگاؤ کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اس لیے کہ عموماً کسی مکان کا معاملہ ہو، کپڑے کا معاملہ ہو، کسی چیز کی بات ہو، تو اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ لمبائی سے کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جنت کی چوڑائی کو تو بیان فرمایا ہے کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو اس کی لمبائی کا اندازہ تم لگاتے رہو کہ اس کی لمبائی کتنی ہے۔ اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس جنت کے لیے سبقت کرو، اس جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور دوڑ لگاؤ۔ یہ اللہ جل شانہ نے ایک سبق دیا ہے اور ایک سبق کو تازہ کیا ہے، اور اس کے اندر لگنے کے لیے اللہ جل شانہ نے لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ ہمارا حال اس کا برعکس ہے، اور برعکس حال یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کا مکان دیکھا، کسی کی دکان دیکھی، کسی کا مال و متاع دیکھا، کسی کی عزت دیکھی، کسی کو دنیا کے اندر دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے دیکھا، تو ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آئی
کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میری زندگی کا پہیہ اس سے آگے بڑھ جائے، میری مال و دولت اس سے آگے ہو جائے، اس سے زیادہ ہو جائے، میرا مکان اس سے کہیں بڑھ کر ہو جائے، اس کے پاس یہ سواری ہے، یہ گاڑی ہے تو میری اس سے بہترین اور اچھی ہو جائے۔ اسی دوڑ دھوپ میں پوری زندگی کے پہیے چل رہے ہیں اور ہماری دوڑ دھوپ اسی میں لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، اس کا الٹا ہونا چاہیے، اپوزٹ ہونا چاہیے، جو اللہ جل شانہ نے بتایا اور میں نے آیت مبارکہ پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معاملہ ایسا ہی تھا، اور جس طرح اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے عملی نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، ایسے ہی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے واقعات درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ لوگوں نے ذکر کیا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور غزوہ تبوک ایک ایسی جنگ ہے، ایک ایسا غزوہ ہے کہ جس سے زیادہ خطرناک اور سب آزما اور تکلیف زدہ غزوہ نہ اس سے پہلے کبھی پیش آیا نہ اس کے بعد کبھی پیش آیا۔ ایسا زبردست مارکا ہے کہ جس میں آسمان سے شعلے برس رہے ہیں، جس میں زمین سے گویا کہ آگ ابل رہی ہوتی تھی، اتنی گرمی کا زمانہ ہے، اور 1200 کلومیٹر کا مسافت، 1200 کلومیٹر کی مسافت ہے تقریباً، اور صحرائی وہ مسافت ہے، جنگلوں میں گزرتے ہوئے اس غزوے کو کرنے کے لیے جانا ہے۔ ایسا معاملہ ہے، اور وہ ایسا وقت ہے کہ جو کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، جس پر پورے سال کا دار و مدار ہوتا تھا ان کی معیشت کا، صحابہ اکرام کا وہ سیزن تھا، گویا کہ یوں کہہ لیا جائے گولڈن سیزن ان کے لیے ہوا کرتا تھا۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے، اب اسے وہ توڑیں گے اور بازاروں میں جائیں گے اور اسے بیچیں گے، اور پورے سال کا دار و مدار اسی پر ان کا تھا، اس کو رکھیں گے اور پورے سال کا اپنا خرچہ پانی چلائیں گے۔ وہ کھجوروں کو پکنے کا زمانہ ہے، اور حال یہ ہے کہ نہ پوری طرح سے ان کے پاس اسباب ہیں، نہ آلات حرب ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں لڑنے کے لیے۔ معاملہ ایسا ہے، ایسے موقع پر سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نفیر عام فرماتے ہیں، انہیں ایک عام اعلان فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو جمع فرماتے ہیں، صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ صحابہ، میرے پیارے صحابہ، تمہارے پاس جو بھی ہو وہ لے کر آ جاؤ، جس کے پاس جتنا بھی اس کی حیثیت کے مطابق ہے وہ لے کر آئے۔ سواریوں کی ضرورت ہے، مال و متاع کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، آلات حرب چاہیے، اسی طرح سے سواریاں چاہیے کہ جس پر چڑھ کر ہم 1200 کلومیٹر کا فاصلہ صحرائی سفر طے کرنے والے ہیں۔ لہذا جس سے جو بھی بن سکے، جس سے جو بھی پڑھ سکے، جس سے جو بھی ممکن ہو، پاسبل ہو، وہ لے کر آئے۔ چنانچہ حضرات صحابہ اکرام، اور فرمایا کہ جو بھی اس غزوے کے لیے اپنی محنت کو، اپنی کاوش کو، اپنے مال و متاع کو، اپنی دولت کو، اپنے اسباب کو، سامان کو پیش کرے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاڈلا اور چہیتا نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی مبارک اور سچی زبان سے اس کی جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا جتنا ثاثہ تھا، جتنا مال و متاع تھا، جتنی دولت تھی، جتنا اسباب تھا، ان اسباب کو 2 جگہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور 2 جگہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آدھا حصہ سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ملا ہے، اور دل کے اندر یہ تصور کر رہے ہیں، دل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آگے وہ بڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ جس کام میں دیکھو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کا حصہ آگے ہو جاتا ہے، سب سے آگے وہ رہ جاتے ہیں، ایمان لانے میں آگے، مال و متاع لٹانے میں آگے، اپنی عزت و آبرو کو لٹانے میں آگے، کلمہ پڑھنے میں آگے، جہاں دیکھو وہ سبقت کر جاتے ہیں اور پیش ہو جاتے ہیں۔ آج عمر فاروق ابو بکر سے آگے بڑھ کر رہے گا، آج ممکن نہیں ہے کہ ابو بکر عمر سے آگے بڑھ جائے۔ چنانچہ دل کے اندر سوچتے
ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال و متاع اور ان کی تجارت اور ان کا مال اور اسباب اور دولت اور جائیداد بہت زیادہ ہے، چنانچہ عمر فاروق عثمان غنی سے آگے بڑھ جائے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و متاع میں، اسباب میں، جائیداد میں اور عزت کے اندر اور ان کی جو تجارت ہے اس کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، چنانچہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن بات دل کے اندر کیا آ رہی؟ یہی ہے وہ پوائنٹ جسے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت کرو۔ جس طرح تم مکان میں اور دولت میں اور ثروت میں اور گاڑیوں میں اور دوسرے اسباب میں، ایک تجارت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہوڑ کرتے ہو اور زور لگاتے ہو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو اور ریس لگاتے ہو میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھو، سابقوا الی مغفرت کی طرف دوڑو اللہ جل شانہ کی، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کی لمبائی کو اللہ جل شانہ نے بھی بیان نہیں فرمایا، اس کی لمبائی کا اندازہ تم خود کرتے رہو، سوچتے رہو۔ چنانچہ جب پہنچے ہیں اور لا کر پیش کیا ہے، اسبابی اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، شمار کے اعتبار سے، گنتی کے لحاظ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسباب تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ ادھر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال و اسباب لے کر آ رہے ہیں۔ پوچھا پہلے عمر سے، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لائے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا ڈیوائیڈ کر لیا، اپنے سارے مال و متاع کو، اسباب کو، سامان کو، آدھا گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، ان کی ضروریات ہیں، اور آدھا آپ کی خدمت عالیہ میں لے آیا ہوں، غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعائیں دی۔ ابو بکر تم کیا لائے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنا مال و اسباب تھا وہ سب لے آیا ہوں۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھوڑا، ان کی رضا چھوڑی ہے، ان کی محبت چھوڑی ہے، ان پر مر مٹنا چھوڑا ہے۔ یا رسول اللہ جتنا تھا سب لے کر آپ کی خدمت عالیہ میں آ گیا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن آج میں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا پاسبل ہی نہیں ہے، عمر کے لیے ممکن نہیں ہے، میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا ابا بکر مجھ سے آپ ایک سودا کر لیجئے، مجھ سے آپ ایک سودا کر لیجئے، اور وہ سودا یہ ہے کہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں جتنی بھی اس نے کی ہیں وہ سب کے سب آپ لے لیں، اور مجھے صرف ایک رات جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں گزاری ہے، وہ غار سور والی عبادت اور وہ غار سور والی نیکیاں مجھے دے دیں، تو میں سمجھوں گا کہ عمر کا معاملہ سچتا ہے، میں سمجھوں گا کہ عمر کا معاملہ سچتا ہے اور میں کامیاب ہو گیا اس سودے میں۔ تو یہ ان لوگوں کی نیتیں تھیں اور ان لوگوں کی ذہنیت تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی۔ یہ واقعات، یہ قصے ان قصوں کی طرح سے نہیں ہیں جو ایک فلمی انداز کے قصے ہوتے ہیں، جو سیریلز کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ یہ قصے اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو سن کر انسنا کر دیا جائے، بول دیا جائے اور سن لیا جائے، بلکہ یہ قصے اور کہانیاں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اس لیے ہیں کہ انہیں زندگی میں لایا جائے، انہیں زندگی میں اپنایا جائے، ان پر کاربند ہوا جائے، ان پر عمل درآمد ہوا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی کے اندر سکون ہی سکون، بہار ہی بہار، دل کے اندر اطمینان ہی اطمینان میسر آ جائے گا، دل کے اندر سکون میسر آ جائے گا، اگر یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی کیفیت کی طرف اللہ جل شانہ نے بلایا ہے۔